خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 25۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار، کتاب کا نام تحذیر الناس، یہ محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے۔ مطبع قاسمی دیوبند میں یہ کتاب چھپی ہے۔ غالباً اس پر پہلے صفحے پہ کہیں سن طباعت یعنی کس سن میں چھپی ہے شاید نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے صفحہ 3 پر صاف طور پر لکھتے ہیں، عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کا لفظ لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے، حالانکہ خود کہتے ہیں اس طرح لکھنا بے ادبی ہے، خود لکھتے ہیں خاتم ہونا وہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پر نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پہلے یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ کہا جائے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے کلم کلا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا، یہ ساری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، چنانچہ لیجئے یہ صفحہ نمبر 25 اسی کتاب کا، صاف طور پہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، پہلے تو اس کو ممکن مانا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بالفرض کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض اس لکھنے والے کو 100 جوتیاں ماری جائیں چوک میں کھڑا کر کے تو بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ بالفرض اس شخص کی گردن پر چھری چلا دی جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو وہاں تو چون چناکے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صاف لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ مانی کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، پہلے خاتم النبیین کے معنی ہی آخری نبی کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، کہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، تو واضح طور پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اور اس سے اگلا صفحہ کون سا تھا؟ ایک حوالہ جی، ایک 25 تھا، ایک حوالہ اور بھی ہے، یہ لیجیے جی، یہ صاف طور سے لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 13 پہ، بلکہ اگر بالفرض آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا ختم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کوئی اور نبی کہیں ہو تو کہتے ہیں حضور خاتم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خاتم کا معنی ان کو آخری تسلیم نہیں ہے، انہوں نے خاتم کے معنی افضل ہونے کے یا جو بھی لیے ہیں، اور ان میں اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ قادیانیوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں افضل نبی ہے، تو پھر ان میں اور
قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر قادیانیوں کی حمایت کی، ان کو موقع دیا، چنانچہ یہی کتاب لے کر جب بھی وہ قادیانی آتے ہیں تو ان وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب میں 3 حوالے میں نے پڑھ کے سنا دیے جو اس میں لکھے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حوالے ہرگز غلط نہیں، اصل کتاب سے دکھا دیے۔